لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. تمام احباب محبت عقیدت اور ذوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. درود پاک پڑھنے والے ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی احتشام، آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دیجیے کہ للہ ملک السماوات والارض. صلاۃ والسلام علیکم. درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیکم یا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. تو میں آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس پہ بادشاہت کرنے والے اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر فرمایا یخلق ما یشاء. اس زمین اور آسمان میں جس چیز کو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اب پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور. اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اور بعض ایسے میاں اور بیوی ہوتے ہیں یزوجہم ایسے زوج ہوتے ہیں جن کو وہ ذکرانا و اناثا بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی. جب نوازنے پہ آئے تو بیٹے بھی عطا کرتا ہے بیٹی بھی عطا کر دیتا ہے. کیا شان ہے اس مالک کی. آگے فرمایا
ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ بانج کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ اولاد جیسی نعمت نہیں عطا کرتے، یعنی بانج کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بہترین حکمت والا ہے، بہترین حکمت والا ہے۔ تو اولاد ہر ایک شخص کو پیاری ہوتی ہے، اولاد ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگ اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ میرا نام میرے جانے کے بعد زندہ رہے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا نام لیوا کوئی ہو، میرا نام جو ہے وہ زندہ رہ جائے۔ اور بعض لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہ میرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی ہو۔ ایسی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ وہ میرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی ہو۔ اس لیے یہ اولاد کا جو سلسلہ ہے، ماں اور باپ اور اولاد، ان کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے نا، دنیا کی کوئی بھی چیز اس محبت کو شمار نہیں کر سکتی۔ اتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے نا، ماں اور باپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرما دیتا ہے نا، دنیا کے جتنے اور لاڈ و پیار ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے بلا دیتا ہے۔ پھر اگر محبت رہتی ہے تو پھر ان کے دلوں میں اولاد کی محبت رہتی ہے۔ تو احبابی ذی احتشام، اگر ہم ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، ان کا مطالعہ کریں، تو ہمیں کچھ ایسے اسباب بھی یاد آتے ہیں، کچھ ایسی یادیں ہماری واپس لوٹ کے آتی ہیں جن کا تعلق آج سے 1400 سال قبل سے ہے۔ کتب تاریخ میں ایسی باتوں کو بڑے دل نشین انداز میں لکھا گیا ہے کہ 1400 سال قبل پہلے اگر دیکھا جائے تو عرب کا وہ معاشرہ جس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی، جس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی تھی، اس معاشرے میں یہ رواج تھا، یہ رسم تھی کہ اگر بیٹا ہوتا اس کی پرورش کی جاتی، اگر بیٹی ہوتی اسے زندہ درگور کرتے، اگر بیٹا ہوتا تو اس کی پرورش کی جاتی تھی، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں میں سوچتا ہوں کہ حضور نے آ کر ان لوگوں کے جو ذہن بدل دیے تھے، ایسے کتنے ہی لوگ تھے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کیا تھا، اور ان کے جتنے بھی سابقہ گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف بھی کروائے تھے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ پھر کہاں سے پیدا ہوئے۔ سبھی نے سنا ہوگا، ہر ایک آنکھ نے سنا ہوگا، ہر ایک کان نے سنا ہوگا، ہر ایک آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ آج کا انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ میاں والی کا واقعہ ہے، کچھ دن قبل کا واقعہ ہے۔ 7 دن کی وہ بچی جس پر اس کے باپ نے 5 گولیاں مار کر اسے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ دل خون کے آنسو روکتا ہے، دل خون کے آنسو روکتا ہے جب اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہم 1400 سال اس زمانے جاہلیت کے واقعات پڑھتے تھے، اس وقت بھی دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایسے واقعات کو جو جب پڑھتے ہیں تو پھر اپنے جو دل ہے خون کے آنسو روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شفاق باپ کے گھر میں بیٹی جیسی عظیم نعمت کو کیوں دی۔ تو احبابی ذی احتشام، حضرت داہیہ کلبی
حضرت داہیہ کلبی ایک مشہور و معروف نام ہے، حضور کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، گھٹنے رکھ کر، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ سونیا، اسلام لانے سے پہلے میں نے 70 سے زائد بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیا، 70 سے زائد بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، کیا اس گناہ کی معافی مجھے مل جائے گی؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کو یہ واقعہ سنا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار ہو رہے تھے۔ آپ اپنی بیٹی کا، اپنی سگی بیٹی کا جو واقعہ جب سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی تھی، باقی جو جتنی بھی بیٹیاں میں نے زندہ درگور کی ہیں وہ ساری اور لوگوں کی تھی، میری اپنی ذاتی ایک بیٹی تھی۔ میں تجارت کی غرض سے گھر سے باہر جاتا، تجارت کی غرض سے باہر چلا جاتا، بیوی حاملہ ہے، میں نے کہہ دیا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، اس کی پرورش نہیں کرنی، اگر بیٹا ہو تو اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ آپ کی بیوی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب ٹھیک ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کو وہ ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرے۔ یہ کچھ باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ جب حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کے بعد جب میں اپنے اس تجارت کے گھر سے جس سفر پہ گیا تھا واپس پلٹا، آ کے دروازے پہ دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی نے آ کے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بیٹی کون ہے، بچی کون ہے جس نے آ کے دروازہ کھولا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے بات کو چھپاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمسایوں کے گھر سے ہے، ہمسایوں کی بیٹی ہے۔ پھر چند دن تک اس بیٹی کو اپنے گھر کے اندر ہی چھپا کے رکھا کہ کہیں اس کے باپ کی نظر اس بیٹی پہ نہ پڑے، اگر اس بیٹی پہ اس کے باپ کی نظر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے زندہ درگور کر دے، وہ محبت میری مجھ سے چھین کے لے جائے۔ تو جب آخر کار ایک دن ایک وقت ایسا بھی آیا، گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، شوہر نے پوچھا کہ آخر یہ اندر بیٹی جو ہمارے گھر میں ہے یہ کس کی ہے؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ جب آپ سفر پہ گئے تھے میں اس وقت حاملہ تھی، جو میرے بدن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، یہ بیٹی جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی، تو میرا جو دل تھا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کو میں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کروں۔ خیر 2 سے 3 دن تک اس کے باپ نے بھی اس بیٹی کے ساتھ کچھ لاڈ و محبت والی باتیں کی، لیکن آخر کفار کا جو اس وقت ایک شعور تھا، ایک اس وقت کفار کا معاشرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے جو چہرے تھے وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے، اور کس طرح سیاہ ہو جایا کرتے تھے؟ کبھی جیسا کہ رات کا اندھیرا، اندھیرے کی طرح ان کے جو چہرے وہ سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو پھر وہ سوچتے کیا تھے؟ سوچتے تھے کہ ایمسکہ علی ہون، کیا اس کی میں یا تو اس کو رکھ کر ذلت برداشت کروں، ام یدسہ فی التراب، یا تو اس کو زندہ درگور کر مٹی میں زندہ درگور کر۔ ان کی اس طرح کے خیالات ہوئے۔ بالآخر حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لیا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اسے تیار کرو، ہم دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو لیا اور جنگل کی طرف چل گیا۔ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں میں نے ایک ویران سی جگہ دیکھی، ویران سی جگہ پہنچ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں پہ مٹی گرتی تھی، میرے کپڑوں پہ مٹی گرتی تھی، میری بیٹی جو ہے وہ اس
جھاڑ دیتے تھے. اگر مجھے پانی کی ضرورت ہوتی میں پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو میری بیٹی پہلے مجھے اٹھا کر وہ پانی دے دیتی تھی. میرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا, میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی, لیکن پھر بھی میرے دل میں ذرا سا رحم نہیں آیا. میں نے اپنی بیٹی کو جب گڑا تیار ہوا میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا, دھکا دے کر پھر میں اسے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو جو میری بچی تھی, میری بیٹی تھی, وہ اس مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور خود اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی. جب اس کے سینے سے اوپر کی طرف مٹی جا رہی تھی اس وقت وہ میرے ساتھ التجائیں کر رہی تھی کہ بابا مجھے زندہ درگور مجھ پہ رحم کر دیجیے. آج یہ جو واقعہ سنتے ہیں تو سوچتا ہوں کہ جب پہلی گولی لگی ہوگی, اس 7 دن کی معصوم کلی کو جب پہلی گولی لگی ہوگی تو اس نے بھی یہ کہا ہوگا کہ بابا مجھے نہ مارو, میری ماں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب مٹی اس کے سر سے اوپر ہو گئی, سر تک میں نے مٹی ڈال دی, وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی کہ بابا مجھے زندہ درگور نہ کرو, مجھ پہ رحم کرو, آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی, بس مجھ پہ رحم کیجیے. فرماتے ہیں کہ میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا, اتنا سخت ہو چکا تھا کہ مجھے ذرا بھی رحم نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب دریا گربی یہ واقعہ مجھے سنا رہے تھے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میری جو داڑھی مبارک تھی, حضور کی داڑھی مبارک, وہ آنسو سے تر ہوئی. پھر بار بار فرماتے کہ دایا مجھے پھر وہ واقعہ سنا, پھر مجھے وہ واقعہ سنا. سوچتا ہوں کہ وہ آج سے 1400 سال قبل کے لوگ آج پھر کیسے پیدا ہو گئے. احباب ذی احتشام, بیٹیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے محبوب نے فرما دیا ہے کہ جس شخص کے گھر میں ایک بیٹی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں یہ 2 انگلیاں ملا کر. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی بلوغت تک ان کے اچھے طریقے سے تربیت کرے, کل قیامت کے دن وہ بھی میرا ساتھی ہوگا. ایک صحابی اسی مجلس سے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی شخص کی 1 بیٹی ہو یا 3 سے زیادہ بیٹی ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 1 بیٹی ہو وہ بھی میرے ساتھ ہوگا, اور جس شخص کی 3 سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہ بھی میرے ساتھ بھی ہوگا. اور اس طریقے سے فرمایا کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑا ہوگا, اور اس طریقے سے کاندھا ملایا ہوگا کہ ہوا بھی بیچ میں سے نہیں گزر سکے گی. آج بیٹیاں والے جو ہیں وہ اس بات پہ ناز کریں کہ کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہوگا, کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہوگا. ایک لمحے کا ساتھ ہی صحیح, چند ساعتوں کا ساتھ ہی صحیح, یہ بیٹی والیوں کے لیے جو ہے خوشخبریاں ہیں. اور پھر ایک اور بات یہاں عرض کرتا چلوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں, بچیاں کل قیامت کے دن باپ کے لیے جنت دوزخ کے درمیان پردہ ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک باپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ, وہ بیٹیاں پردہ بن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا جا تو ہمیں بھی باپ کے ساتھ بھیج دے, یا ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں لے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا, خواب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو میری بچپن کی عمر میں فوت ہو گئی تھی, خواب دیکھتا ہوں کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں, شرابی تھا, ہر طرح کا گناہ کیا کرتا تھا, میرے اعمال بہت کم تھے, ہر طرح کی گناہ کیا کرتا تھا. ایک اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے, ایک سانپ, بہت بڑا سانپ جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے, میں پہاڑ کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ننھی سی بچی آ کر میرے آگے کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس اژدہے کو ایک منہ کے ذریعے, پھونک کے ذریعے اسے جو ہے وہ بگا دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ بھاگ جا, میرے باپ کے قریب بھی مت.
یہ آواز سننے کی دیر تھی، وہ بڑا سا اژدہا وہ دور بھاگ جاتا ہے. خواب کی حالت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے بیٹی تو بتا تو کون ہے، اے بیٹی بتا تو کون ہے. فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. وہ بچی فرماتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، بچپن کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا. اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو اژدہا بڑے رنگ کا بڑے جو سائز کا سانپ ہے یہ کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ وہ بیٹی فرماتی ہے یہ آپ کے برے اعمال ہیں. فرماتے ہیں کہ جو ایک بزرگ جو کمزور تھے وہ میرے راستے میں مجھے بچانے کے لیے آئے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی کمزور سے نیکی ہے جو آپ کو بچانے کے لیے آئی ہے، مگر آپ کے کسی کام نہیں آئی. یہ آپ کی بچپن میں جو اولاد فوت ہو گئی تھی نا، یہ آج وہ آپ کو جنت میں آپ کا ساتھ لے کے جائے گی. اس لیے احباب احتشام جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ زحمت نہیں ہوا کرتی. آج کے اس پرفتن دور میں اگر کسی شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں خوشی کے بجائے صف ماتم بچھ جاتا ہے. صف ماتم بچھ جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ آج جو ہے وہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. یار یہ خیالات تو آج سے 1400 سال پہلے اس زمانے جاہلیت کے معاشرے میں آیا کرتے تھے. ہم تو پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں یہ خیال کیوں آئے؟ ہمیں تو بیٹی یہ سوچ کے قبول کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میرے گھر میں بھیج دی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں رزق لے کے آتی ہیں، بیٹیاں رزق لے کے آتی ہیں. جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنا رزق کما لیتے ہیں، بیٹیاں اپنا رزق خود گھر میں لے کے آتی ہیں. پھر ہمیں ان کو رحمت سمجھنا ہے، زحمت نہیں سمجھنا. اگر کسی نوجوان کو اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی خاص رحمت میرے گھر میں نازل فرما دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہ جب تو مولا کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیا چیز عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی شخص سے خوش ہوتا ہوں تو سب سے پہلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہوں. پھر پوچھا کہ آخر پھر دوبارہ جب تو کسی شخص پہ خوش ہوتا ہے تو کیا چیز اسے عطا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں تو میں انہیں رحمت کی بارش عطا فرماتا ہوں. پوچھا پھر اگر تو اپنی رحمت کے اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو پھر تو انہیں کیا چیز عطا فرماتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ تو بار بار مجھ سے سوال کر رہا ہے، جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اسے میں بیٹی جیسے عظیم نعمت عطا فرماتا ہوں، اسے میں بیٹی جیسے عظیم نعمت عطا فرماتا ہوں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.